بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے 13ویں سپارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سپارے کے 3 حصے ہیں: سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ، سورۃ الرعد مکمل اور سورۃ ابراہیم مکمل۔ سورۃ یوسف مکمل پچھلے پارے میں بتائی جا چکی ہے، اس کا خلاصہ۔ دوسرے نمبر سورۃ الرعد میں 5 باتیں یہ ہیں: سب سے پہلے قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے، اس کے بعد توحید کا بیان ہے، اس کے بعد قیامت، اور چوتھے نمبر پر رسالت۔ 5ویں نمبر پر منافقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی حقانیت۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقاطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر توحید۔ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ توحید کے بعد تیسرے نمبر پر قیامت کا ذکر ہے۔ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ چوتھے نمبر پر رسالت کا ذکر ہے۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں۔ متقین کی 8 صفات یہ ہیں: نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 صلہ رحمی، نمبر 3 خوف خدا، نمبر 4 خوف آخرت، نمبر 5 صبر، نمبر 6 نماز کی پابندی، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اشقیاء کی 3 علامات۔ سب سے پہلے وعدہ خلافی۔ اشقیاء جو ہوتے ہیں وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں رکھتے، اور فساد فی الارض۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ ابراہیم میں 5 باتوں کا ذکر ہے: توحید، رسالت، قیامت، چوتھے نمبر پہ ہے چند ضروری باتیں، اور 5ویں نمبر پہ 6 دعائیں۔ سب سے پہلے توحید۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسان کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر آتا ہے۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں: نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعتراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا گیا کہ ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے، مطلب جو زبان بولی جاتی ہے نبی بھی وہی زبان بولنے والا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ پہلا یہ شبہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک، دوسرا تھا بشر رسول نہیں ہو سکتا، تیسرا تھا تقلید آباء۔ ان شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قیامت۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا: جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس کے بعد چند اہم باتوں کا ذکر ہے جن میں یہ ہیں: شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔
کافروں کے لیے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر 6 دعائیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعائیں۔ سب سے پہلی دعا انہوں نے امن کے لیے کی، دوسری دعا کی بت پرستی سے حفاظت کی، تیسری دعا کی تھی اقامت صلاۃ، چوتھی دعا کی تھی دلوں کا میلان، پانچویں دعا کی تھی رزق کے لیے، اور چھٹی دعا کی تھی مغفرت کی درخواست۔ یہ تھا 13ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔